نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر بے شمار نعمتیں فرمائیں، مگر سب سے عظیم نعمت جو ہمیں عطا ہوئی وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جہاں میں آئے تو کفر کے اندھیرے مٹ گئے، چراغ رحمت سے دل کے ہر گوشے جگمگائے۔ اللہ جل جلال وحدہ لا شریک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ یا اللہ کس چیز کا احسان کیا ہے؟ اللہ تو نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ہاتھ پاؤں، زبان، گھر بار، وطن، بچے، دولت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں جتایا۔ اور کس بات پر احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تمہیں میں نے اپنا رسول دے دیا، تمہیں میں نے اپنا محبوب دے دیا، تمہیں میں نے اپنا پیارا حبیب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی زندگی، مبارک زندگی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے۔ آپ نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان سکھائی، انسانیت کا درس دیا اور انصاف کا عملی نمونہ پیش کیا۔ سبحان اللہ، انصاف کا عملی نمونہ پیش کیا۔ آقا دو جہاں سرور کائنات ہمارے لیے بہت ہی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے اور نعمت عظمیٰ ہے۔ محبت رسول ایمان کی پہچان ہے۔ محبت رسول ایمان کی پہچان ہے، انہی کے دم سے دنیا میں رحمت کا سامان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے سب سے عظیم تحفہ اور انعام ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، سب کچھ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسانا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا اور آپ کے لائے ہوئے دین کو مضبوطی سے تھامنا، یہی حقیقی شکر ہے۔ اس عظیم نعمت کا یہی حقیقی شکر ہے، وہ نعمت عظمیٰ کا جلوہ، وہ رحمت بے پایا۔ محمد عربی ہیں، ہدایت کا ہے وہ سامان، اللہ کا احسان ہے ہم پر، ملی ہے یہ دولت، محمد مصطفیٰ کی صورت میں نعمت۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک نے اپنا پیارا محبوب عطا کر کے ہم پر احسان عظیم کیا ہے۔ ہم پر احسان عظیم کیا ہے، کیوں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات کے آنے سے پہلے، اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کی حالت بڑی خراب تھی۔ ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، بیوی کا کوئی مقام نہیں تھا، ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ غرض کے ہمارے آقا غلاموں کی
کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، غرض کہ ہمارے آقائے دو جہاں سرور کائنات محبوب رب اکبر کا اس دنیا میں آنا ایک نعمت عظمیٰ سے بڑھ کر ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے اور ہمیں آقا کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کے جھنڈے تلے جمع فرما اور جنت الفردوس میں ان کا ساتھ نصیب فرمانا۔ آمین آمین۔ اللہ کریم سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیوں کہ ہم جیسا خوش قسمت کوئی نہیں، ہم جیسا مقدر والا کوئی نہیں کہ جنہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا، ان کی امت بننے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر زندگی میں ایک بار پھر ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں ہمیں نصیب ہوا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، درود پاک پڑھیں، صدقات و خیرات کرنا چاہیے، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے اظہار میں زیادہ سے زیادہ خوشیاں منائیں۔ جھوم اٹھتے ہیں جب آقا کا ذکر سنتے ہیں دل، جھوم اٹھتے ہیں جب آقا کا ذکر سنتے ہیں دل، یہی اصل شان ہے، یہی اصل شان و شوکت ہے ایک عاشق رسول کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔